الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والصلاة والسلام على خاتم الأمم وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وعن أسامة بن زيد أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه الإمام الهمام النسائي في سننه. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، شعبان المعظم کا مہینہ اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، اپنی وسعتوں کے ساتھ براجمان ہے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی طرف سے وسعتیں انسان کے اوپر فراوانی کے ساتھ نازل ہوتی ہیں. شعبان المعظم کا جو نام ہے شعبان، اسی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. القاموس الوحید میں لکھا ہے کہ شعبان جو ہے یہ شعبہ سے ماخوذ ہے. شعبہ کہا جاتا ہے بکھرنا کسی چیز کا، یعنی شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رزق اور اپنی خیر کو بکھیر دیتا ہے اپنے بندوں. لسان العرب میں لکھا ہے کہ شعبان جو ہے یہ شعب سے ہے. شعب عربی میں شعب حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے، اپنی برکتوں کے حصے جو ہیں وہ بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائی. اس وجہ سے اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر بجا لانا چاہیے. اس لیے شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک جیسی جو نعمت ہے اس کو ہمیں دوبارہ نصیب کرنے کے قریب کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ طاعات جو ہیں، عبادات ہیں، ان کی طرف ہمیں رغبت کرنی چاہیے، ان کو بجا لانا چاہیے. ہمیں اپنے درمیان دشمنیاں ان کو ختم کرنا چاہیے، الفت و محبت سے رہنا چاہیے. اور جو شخص یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ظلم و شرک کے جو اندھیرے ہوتے ہیں ان سے نکال کر اسے ایمان کی نورانیت نصیب کرتا ہے. شعبان المعظم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں. مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: احصو ہلال شعبان لرمضان. شعبان کے چاند کی گنتی کرو رمضان المبارک کے لیے. یعنی یہ بھی شعبان المعظم جو یہ ایک مقدمہ ہوتا ہے رمضان کے لیے، رمضان کے لیے ایک تمہید ہوتی ہے. تو جیسے انسان
جب کسی مقدس سفر کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو دن گن رہا ہوتا ہے. جو شخص عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے یا حج پر، تو 1-2 ہفتہ پہلے سے وہ دن گن رہا ہوتا ہے، تاریخیں، کہ کب یہ دن ختم ہوں گے اور میں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف جاؤں گا. تو اسی طرح رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، اس سے پہلے ہماری کیفیات یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک ایک دن کا پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں تاریخ کو رمضان المبارک آ رہا ہے. احصوا ہلال شعبان. اسلامی اقدار جو ہیں میرے بھائیوں، یہ اس کی طرف ہمیں خود بھی جانا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی لے کر جانا چاہیے. اب شعبان، رمضان، شوال، محرم، صفر، یہ بچوں کو ہم نے انگریزی مہینے یاد کرائے ہوتے ہیں، سارا کچھ ان کو یاد ہوتا ہے، لیکن اسلامی مہینوں کے نام انہیں نہیں پتہ ہوتے ہیں. تو یہ جب انسان اپنے گھر کے اندر ایک ماحول نہیں بناتا ہے، بچوں کو اسلامی اقدار نہیں سکھاتا ہے، تو رفتہ 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 برائے نام مسلمان رہ جاتے ہیں. پھر شیطان کا کھلونا بننے میں اس کی کچھ دیر نہیں لگتی ہے، وہ پھر آسانی سے کھلونا بن جاتا ہے. اس وجہ سے بچوں کو جو ہے بچپنے سے اسلامی اقدار کی طرف لے کر آئیں آپ، تب انہیں ان چیزوں کا پتہ چلے گا. بچپن سے اسے صبر سکھائیں، اسے شکر کا طریقہ سکھائیں، بچپن سے اسے احترام سکھائیں کہ بڑوں کا احترام کس طرح کرتے ہیں، بڑوں کے آداب سکھائیں انہیں. یہ تمام چیزیں بچپن سے ہوتی ہیں. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جتنا بھی بندہ سکھاتا ہے، جس طرح وہ بچپن میں سیکھ سکتا تھا اس طرح نہیں سیکھ سکتا. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بندہ اپنی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ جو ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، آگے وہ یہودی بنتا ہے، نصرانی بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، جو بھی ہے اس کے والدین بناتے ہیں اسے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ماحول ہوتا ہے اس ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر. چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ جو ماحول دیں گے، جس طریقے کا ماحول فراہم کریں گے، اس نے اسی طرح تربیت حاصل کرنی. اگر آپ نے اپنے گھر میں ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ بالکل نماز کا نام و نشان نہیں ہے، تلاوت کا نام و نشان نہیں ہے، ذکر و اذکار کا نام و نشان نہیں ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تو وہ بچہ بھی یہی چیزیں آپ سے اڈاپٹ کرے گا. اور پھر جب وہ بڑا ہوگا، وہ اپنا گھر سنبھالے گا، تو یہی چیزیں پھر اس کے پاس بھی جائیں گی. چیز جائے کہ اگر اسی بچے کو آپ نے اسلامی اقدار سکھائی، گھر میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہو کہ آپ بر وقت نماز بھی ہوتی ہے، نماز کے ٹائم میں سارے وضو بنا رہے ہیں، کھانے کے ٹائم میں کھانے کا ایک ٹائم ہے، اس سے پہلے جو سنت کے مطابق بیٹھنا ہوتا ہے، دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، یہ بچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر. آپ تلاوت کرتے ہیں، بچے کو ساتھ بٹھا دیا، نماز پڑھتے ہیں، بچے کو ساتھ کھڑا کر دیں. اپنے وضو کرتا ہے نہیں کرتا ہے، وضو کرتے ہیں آپ، ساتھ بچے کو بھی تھوڑا بہت کرا دیں. اس طرح بچہ سیکھتا ہے آپ کا، اس طرح تربیت پاتا ہے بچہ. اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر کڑی نظر رکھیں. کس چیز میں کڑی نظر رکھنی ہے؟ صحبت میں کڑی نظر رکھنی ہے. کن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، موبائل ہے تو موبائل میں کیا دیکھتا ہے، اس چیز کے اوپر کڑی نگرانی ہونی چاہیے. اگر اس چیز کو آپ نہیں کریں گے، آپ گھر میں اگر نماز تلاوت کا ماحول بنا بھی لیں، آپ نے اس کے اوپر کڑی نظر نہیں رکھی، بچہ آپ کا ہے لیکن چلے گا غیر کے اشارے پر، وہ آپ کی نہیں مانے گا. اس لیے کہ اس کی ذہن سازی جو موبائل کے ذریعے ہو رہی ہے وہ اور طریقے سے ہو رہی ہے. تو بچوں کو ایک تو اسلامی اقدار سکھائیں، گھر میں ماحول بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں. تب جا کر آپ کا ایک بچہ جو ہے نا ان چیزوں سے روشناس ہوگا. اس کا رول ماڈل پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوں گے. تو اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ احصوا ہلال شعبان لرمضان. شعبان المعظم کے جو دن ہیں، جو تاریخیں ہیں، ان کو گنو رمضان المبارک کے لیے. اس سے شعبان المعظم کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے میرے بھائی. شعبان المعظم کا مہینہ جب بھی آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات آپ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغب ہو جاتے تھے.
روزے زیادہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، یعنی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں پورا مہینہ روزے رکھے۔ اسی طرح وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور میں نے نہیں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم سے زیادہ روزے کسی اور مہینے میں رکھے ہوں۔ یعنی شعبان المعظم کے پورا مہینہ روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بیماری کی وجہ سے جو مجھ سے رمضان المبارک کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں کوشش کرتی تھی کہ شعبان المعظم کے اندر روزے رکھوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روزہ ہوتا تھا، میرا بھی روزہ ہوتا تھا، تو ہمارا وقت اچھی طرح گزر جاتا تھا، میرے لیے آسانی ہوتی تھی اس طرح روزے رکھنے میں۔ ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی پوچھتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے کہ آپ جتنے شعبان المعظم میں روزے رکھتے اتنے کسی اور مہینے میں آپ نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ایسا مہینہ ہے کہ اس میں لوگ غفلت برتتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ رجب المرجب کا مہینہ اشہر حرم میں ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، تو جو عرب ہوتے تھے وہ اس میں جنگ و جدال ہر چیز روک لیتے تھے۔ جیسے ہی رجب المرجب کا مہینہ ختم ہوتا، شعبان کا شروع ہوتا، تو وہ اپنے کام کاج میں لگ جاتے، بکھر جاتے، نکل جاتے۔ تو عبادات اور یہ جو چیزیں ہیں نا، ان سے انسان غفلت میں ہو جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں، تو لوگوں کی غفلت برتنے کو جو ہے، تاکہ میں زیادہ روزے رکھتا ہوں، میں زیادہ عبادات کرتا ہوں، لوگ دیکھ کر وہ اس کی طرف آئیں۔ اور دوسری وجہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہے ہوں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، اس وجہ سے میں زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ اب اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے پر آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے اس میں ہمارے اعمال بلند ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ ہمارے جو اعمال ہیں یہ 3 طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، یومیہ طور پر بھی پیش ہوتے ہیں، ہفتہ وار بھی پیش ہوتے ہیں، اور سالانہ طور پر بھی پیش ہوتے ہیں۔ یومیہ طور پر کیسے پیش ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب5 کلمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ہم سے کہی۔ کیا باتیں تھیں؟ ان اللہ عز وجل لا ینام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی سوتے نہیں ہیں، ولا ینبغی لہ ان ینام، اور اس ذات کے شایان شان بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے۔ اسی طرح یخفض القسط ویرفعہ، وہ ترازو کو کبھی گراتا ہے، کبھی بلند کرتا رہتا ہے۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، دن رات کے اعمال جو ہیں وہ اس کی طرف بلند ہوتے ہیں، قبل عمل النہار، دن کے عمل سے پہلے پہلے، وعمل النہار قبل عمل اللیل، اور دن کے اعمال جو ہیں وہ اس کے ہاں پیش ہوتے ہیں قبل عمل اللیل، رات کے اعمال سے پہلے پہلے۔ ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت آئی ہے، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، دن اور رات میں باری باری فرشتے آپ کے پاس چکر لگاتے رہتے ہیں،
وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور وہ جمع ہوتے ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت، یعنی فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ فجر کے وقت چینج ہوتی ہیں اور عصر کے وقت چینج ہوتی ہیں۔ ثُمَّ يَعْرُجُ بِالَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، پھر بلند ہو جاتے ہیں آپ کے اعمال لے کر وہ فرشتے جنہوں نے آپ کے پاس رات گزاری تھی، یعنی عصر کے وقت ڈیوٹی چینج ہوئی ان کی تو پوری صبح فجر تک وہ فرشتے ہوتے ہیں، پھر فجر کے وقت دوسرے فرشتے آتے ہیں، یہ والے فرشتے اعمال لے کر چلے جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے کیا اعمال ہیں، ہم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، اچھے اعمال کیے ہیں برے کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو، کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کیسے چھوڑا، کس حالت میں چھوڑا، وہ کیا کر رہے تھے؟ فیقولون، تو وہ فرشتے کہتے ہیں، ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون، جب ہم گئے تو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم واپس آئے تو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم عصر کے وقت گئے تو تب بھی وہ عصر کی نماز میں مصروف تھے، جب صبح ہم فجر کے ٹائم آ رہے تھے تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ذرا غور کریں کہ فرشتے فجر کے ٹائم جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی پیش کر رہے ہیں، اور کسی بندے کی یہ گواہی پیش ہو کہ یا اللہ ہم آ رہے تھے اور تیرا بندہ سویا ہوا تھا، جبکہ گواہی تو انہوں نے یہ دینی تھی کہ یا اللہ ہم گئے تو نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم واپس آ رہے تھے تیرے بندے پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب فرشتے یہ گواہی دے رہے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے، کتنا بڑا مقام ہے اس بندے کے لیے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن جب اسی بندے کے خلاف گواہی جا رہی ہو کہ یا اللہ ہم واپس آ رہے تھے تیرا بندہ سویا ہوا تھا، تیرے بندے نے تیرے حکم کی فرمانبرداری کی ہی نہیں، وہ تو اپنے کام کے لیے، کاروبار کے لیے، دفتر کے لیے اٹھتا ہے اپنی مرضی سے، لیکن تیرے حکم کے لیے وہ نہیں اٹھتا ہے صبح۔ یہ مجموعی طور پر ہماری حالت ہے میرے بھائیو، ہر کس نہ کس اس میں مبتلا ہے۔ دن کی نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ایک عادت ہے ہماری، عبادت نہیں سمجھتے ہوئے، عادت سمجھتے ہوئے ہم پڑھ لیتے ہیں، فجر کی اور عشاء کی ہماری رہ جاتی ہے، عشاء کی سونے کی تیاری میں رہ جاتی ہے، یا آج کل تو سوتے لیٹ ہیں، گپ شپ کے اندر ہماری عشاء کی نماز گزر جاتی ہے اور فجر کی نماز سوئے ہوئے گزر جاتی ہے میرے بھائی، اور اس ٹائم ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہو رہے ہوتے ہیں میرے بھائی۔ اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں میرے بھائی، بالخصوص حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، مفسرین فرماتے ہیں صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، کہ اس وقت بھی جو ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں گواہی پیش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یومیہ طور پر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اسی طرح ہفتہ وار بھی ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہفتہ وار کیسے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، تعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتین، ہر جمعہ یعنی ہر ہفتے میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں بالخصوص، یعنی فیغفر لکل عبد مؤمن، ہر مومن بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، الا عبدا بینہ و بین اخیہ شحناء، مگر وہ شخص کہ جس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان کینہ ہو تو اس کی مغفرت پھر اس وقت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، اترکوا ہذین، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کے درمیان کینہ ہے، ایک دوسرے سے یہ کینہ رکھ رہے ہیں، حتی یفیئا، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں تو پھر ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو ہفتہ وار بھی ہمارے اعمال جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ مسنون ہے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے روزے کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے اور جمعرات کے روزے کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سالانہ بھی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، جس طرح اسی روایت میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرفع فیہا الاعمال، یعنی شعبان المعظم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں،
تو یہ تمام تر احادیث جو ہیں میرے بھائیو، یہ ہمیں یہ ترغیب دیتی ہیں کہ شعبان المعظم کے مہینے میں بالخصوص عبادات کی طرف ہمیں آنا چاہیے، نفلی عبادات کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ اور اسی شعبان المعظم کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے احادیث میں لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا، اور عرف میں ہم اسے شب برات کہتے ہیں۔ شب تو رات کو کہا جاتا ہے، برات کا مطلب ہے آزادی۔ اس رات کے حوالے سے بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ بالکل اس کی کوئی فضیلت کسی بھی اعتبار سے ثابت نہیں ہے، اور بعض لوگ اس کی فضیلت میں بالکل ہی غلو کر دیتے ہیں، حد سے تجاوز کر دیتے ہیں۔ حد سے تجاوز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں طرح طرح کی ایسی عبادات کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ثابت نہیں ہے شریعت میں، مخصوص عبادات، مخصوص نمازیں، مخصوص ذکر و اذکار۔ تو یہ تمام مخصوص جو عبادات ہیں یہ کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہے۔ معتدل رائے یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت تو ثابت ہے، ایک افضل رات ہے، لیکن اس کے اندر مخصوص عبادات کسی بھی طرح کی نہیں ہے کہ بندہ مخصوص عبادات کرے۔ اب ایک بندہ، آپ خود اندازہ لگائیں نا، ایک بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، فرض نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک بندہ اپنے حقوق بھی نہیں ادا کرتا ہے، اور وہ اگر آ کر اس رات میں آ کر عبادات کرتا ہے تو اسے کیا فائدہ؟ فرض چھوڑ کر، اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ جب بندہ فرائض چھوڑ کر کسی ایک چیز میں لگ جاتا ہے، شیطان اس ایک عمل کو اس کے لیے مزین کر رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ کے لیے یہی سارا کچھ ہے، اس لیے کہ شیطان کو پتہ ہے کہ یہ اس عمل میں لگا رہے گا، باقی فرائض چھوڑ دے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی کرنی ہے۔ فرض نماز جو ہے سب سے اہم ترین چیزیں ہیں، تو فرائض کے ساتھ ساتھ بندہ جو ہے اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، تو پھر تو اسے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن فرائض کو چھوڑ کر وہ نفلی عبادات میں لگا رہے تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے میرے بھائی۔ اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے شعبان المعظم میں ہم فرائض کا بھی اہتمام کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل عبادات وغیرہ کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اس کی مثال ایسی ہے، جیسے دیکھیں ایک بندہ فرائض کے ساتھ جو سنتیں ہوتی ہیں، اگر ایک شخص سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اس سے سنتیں نہیں چھوٹتی ہیں، تو بہت کم اس شخص سے فرائض چھوٹتے ہیں پھر۔ اور جس شخص سے سنتیں چھوٹتی رہتی ہیں نا، تو پھر ایسا وقت آتا ہے کہ فرض نماز بھی چھوٹ جاتی ہے اس سے۔ تو یہی شعبان المعظم کی بھی مثال ہے کہ شعبان المعظم میں جب بندہ نفلی روزے رکھتا رہتا ہے تو ایک عادت بنتی ہے۔ پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنا اس کے لیے بہت آسان ہوتے ہیں، پہلے سے اس کی ایک نیچر بن چکی ہوتی ہے۔ لیکن جب اس نے شعبان المعظم میں بالکل کسی بھی طرح کی تیاری نہیں کی اپنی، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پھر اس کے لیے تھوڑی مشقت ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ہمیں شعبان المعظم کے مہینے میں جو ہے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوتا ہے۔ اس کی نسبت ہوتی ہے رمضان المبارک کے ساتھ، جس طرح شوال کا مہینہ ہے اس کی نسبت جو ہے وہ رمضان المبارک کے ساتھ ہے، اسی طرح شعبان کا جو مہینہ ہے اس کی بھی نسبت رمضان المبارک کے ساتھ ہے میرے بھائی۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بیہقی نے اسے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتانی جبریل، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، کہ یہ رات شعبان کا جو نصف ہے، 14 تاریخ گزر کر جو رات آتی ہے وہ ہے، وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے خلاصی کرتے ہیں، جہنم سے نکالتے ہیں، بعدد شعور غنم کلب، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی بقدر لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یعنی کثرت مراد ہے باروں سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں اور جنت میں داخل کرتے ہیں۔ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهَا، لیکن چند بدقسمت ایسے ہیں کہ وہ اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ محرومی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، ان کا اپنا کیا درا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ لا ينظر فيها الى مشرک، مشرک کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتے ہیں، اس کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات۔
وہ جتنی بھی عبادات کرتا رہے، ساتھ شرک کر رہا ہے، وہ شرک اس کی عبادات کے اوپر پانی پھیر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ولا مشاحن، مشاحن کینہ پرور جو ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ ولا الی قاطع رحم، رشتہ توڑنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ رشتوں کو بحال رکھنا چاہیے، اور رشتہ خود بدوا دیتا ہے۔ جو شخص توڑتا ہے رشتہ خود بدوا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے جس طرح مجھے توڑا ہے تو اس سے بھی اسی طرح توڑ دے۔ رشتہ بدوائیں دیتا ہے انسان کو۔ اس وجہ سے صلہ رحمی عام کرنی چاہیے، اور قطع رحمی سے انسان کو حتی الامکان کوشش کر کے بچنا چاہیے۔ ہاں ایسا شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، تو اس کے ساتھ آپ اللہ کے لیے اگر رشتہ توڑتے ہیں، کسی سے آپ نفرت اللہ کے لیے رکھتے ہیں، کسی سے محبت آپ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، تو یہ محبوب ترین چیزوں میں سے ہے۔ اسی طرح ولا الی مسبل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا شخص جو ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ عموماً ہمارے ذہنیت یہ بنی ہوتی ہے کہ جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی ہے، جبکہ شریعت کہتی ہے، احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے، اور مناسب یہ ہے اس کے لیے کہ وہ ہر وقت اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ یہ شریعت نے ہمیں ایک مزاج عطا کیا ہے، ایک اپنا گیٹ اپ ہم نے کس طرح رکھنا ہے شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، دوسرے جو مذاہب ہیں، یا اس کے علاوہ آپ ہندوؤں کو دیکھیں، سکھوں کو دیکھیں، آپ ان کا گیٹ اپ کیسا ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ دیکھیں بال ہی بال پورے جسم پر وہ چھوڑتے ہیں، بعض ایسے ہیں پورے بالوں کو اڑا دیتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں ایک ایسا گیٹ اپ دیا ہے کہ جس میں انسان خوبصورت نظر آتا ہے، داڑھی خوبصورت نظر آتا ہے انسان، پھر شریعت کے مطابق لباس پہنا خوبصورت نظر آتا ہے انسان۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، اب عورتوں کے لیے حکم دیا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، ٹخنوں کو چھپانا ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ ٹخنوں کو کھلا رکھنا ہے۔ ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں میرے بھائی۔ تو اس وجہ سے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ولا الی عاق لوالدی، والدین کا نافرمان جو ہے اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ ولا الی مدمن خمر، شرابی جو شخص ہوتا ہے اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، شعبان المعظم کا مہینہ رواں دواں ہے۔ جتنے دن گزر چکے ہیں، جتنے دن باقی ہیں، ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔